قانونی معاملات میں ایک ایڈ ہاک ججز والا معاملہ اور دوسری طرف ای سی پی کا یہ کہنا کہ ہم سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو مانیں گے، ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اس لیے کیونکہ دیر ایکولی امپورٹنٹ۔ ایڈ ہاک ججز والے معاملے کو بھی سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے کہ کئی بیلنس کو کہیں خراب کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی، پاکستان کی فیور کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی فیور کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ 4 ایڈ ہاک ججز کو آفر کی گئی تھی، 2 کا نام اس ٹائم پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ ایڈ ہاک ججز کی تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کو ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ان دونوں کی سفارش ہوئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے 8-1 سے منظوری دی ہے اور جسٹس جو مظہر عالم میاں خیل ہیں ان کے حوالے سے 6-3 سے منظوری ہوئی ہے۔ اب obviously اس معاملے میں سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ ایڈ ہاک ججز کیوں آئیں، کیسے آئیں، 3 سال کا معاملہ، 1 سال کی اب آ رہی ہے کہ 1 سال کے لیے تعینات کر رہے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری کے اندر کہ ایڈ ہاک ججز آئے ہوں۔ پاکستان میں اس سے پہلے 22 ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہو گئی ہے، فرام ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہی ہے۔ 2 مارچ 1955 کو پہلی تعیناتی ہوئی تھی ایڈ ہاک جج کی، اور اس کے بعد پھر 1977 میں 2، 1994 کے اندر 4، 1995 کے اندر 3 ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہوئی۔ پھر 2005 کے اندر ستمبر میں مسٹر جسٹس محمد علی مرزا کی تعیناتی، 2005 کے اندر جسٹس کرامت نذیر بھنڈاری کی تعیناتی، 2010 میں جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی تعیناتی، 2009 کے اندر جسٹس غلام ربانی کی تعیناتی، 2015 کے اندر ستمبر میں 14 ستمبر کو جسٹس خلجی عارف حسین، اور 13 دسمبر 2015 کو جسٹس طارق پرویز سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک ججز بنے تھے۔ کل ملا کر یہ 22 ججز ہیں، ان 22 ججز میں 2 کی ایڈیشن ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان والا میٹر بھی امپورٹنٹ ہے، دونوں ایشوز ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ میرے ساتھ اس ٹائم پر عابد زبیری صاحب موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں، بہت شکریہ عابد زبیری صاحب آپ نے جوائن کیا۔ حافظ احسان احمد کھوکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہی از آلسو اے سیزن لوئر، تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب آپ نے بھی جوائن کیا۔ زبیر صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی، پہلی دفعہ نہیں ہوا، قانون آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ رکھے جائیں، ان کی تعیناتی ہو، لیکن اس کے اوپر ایک بہت ڈیوائیڈڈ اوپینین آیا ہے وکلاء کا۔ ایک تو یہ کیوں، دوسرا اس میں ایک سیاسی پہلو بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی بیلنس آف پاور یا بیلنس آف ججمنٹ جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایڈ ہاک ججز پہلے بھی رکھے جاتے رہے، پہلے اس طرح کے ایشوز نہیں آئے، آج اس کو سیاسی رنگ دینا کیا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایڈ ہاک جج کی پروویژن آئین کے اندر موجود ہے، تو اس کے اندر لیکن 2 لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اور 3 سال ان کی ریٹائرمنٹ کو نہیں ہوتے، اور دوسرے یا تو ہائی کورٹ سے آپ ایڈ ہاک جج لے آئیں وہاں کی چیف جسٹس سے اجازت لے کے۔ لیکن جو سینیاریو بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ ایڈ ہاک ججز کے اپوائنٹمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل صحیح موقع تھا۔ اگر ہونا چاہیے، دیکھیں ایڈ ہاک جج اپوائنٹ ضرور کریں، ہم بار کاؤنسلز نے، پاکستان بار نے ہمیشہ اس کو اپوز کیا، لیکن آج دیکھیے جن صاحب نے ہمیشہ اس کو اپوز کیا، جو ممبر ہیں ہماری طرف سے پاکستان بار کے، اس میں بھی انہوں نے بھی ووٹ ڈالا، لیکن اب یہ کہہ دینا کہ دیکھیں 2 ججوں نے تو بالکل صاف منع کر دیا۔ ہم 7 لوگ تھے پاکستان، ہم نے خط لکھا کہ ایڈ ہاک نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ کہیں یہ امپریشن نہ جائے کہ آپ کورٹ کو پیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک وہ تھا، اور دوسری بات جو ہم نے کہا کہ الجہاد ٹرسٹ کا جو کیس تھا اس میں کچھ پیرامیٹرز دے دیے تھے سپریم کورٹ نے کہ کس طرح سے ایڈ ہاک جج کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، یعنی پرماننٹ سیٹ کوئی ہو نہیں، اس کے پھر ایڈ ہاک کی نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں پرماننٹ سیٹ کوئی خالی نہیں، 17 کے 17 ججز ہیں تو ایڈ ہاک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اس سے واضح کی تھی سپریم کورٹ کے ججمنٹ نے، جو ان پہ بھی بائنڈنگ ہے جوڈیشل کمیشن پہ، کہ یہ ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ ہوگا۔ اب دیکھیے اس سے پہلے جو جج ہوئے کچھ مہینوں کے لیے، آپ نے 22 کی لسٹ گنائی، آپ دیکھیے ان 22 میں کتنے سالوں کے فرق سے ہوئے۔ آپ دیکھیے لاسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئے تھے 2015 میں 1 سال کے لیے، لیکن آپ دیکھیں سب سے پہلے ججز ہوئے 60s میں اپوائنٹ ہوئے، کچھ ہوئے، لیکن یہ بہت 76 سال کی تاریخ میں 22 ججز کا اپوائنٹ ہونا اور پچھلے 10 سال میں نہیں ہونا، یہ بھی ایک بات کہتا ہے۔ اور یہ اپوائنٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ 3 سال کے لیے کی ہے، تو یہ ٹیمپریری کیسے ہوئی؟ سپریم کورٹ نے خاص طور پہ الجہاد ٹرسٹ میں کہہ دیا تھا، جسٹس اجمل میاں کی اس میں ججمنٹ ہے جس نے باقی نے کنکر کیا تھا کہ جی یہ بالکل ٹیمپریری ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے جو 22 اپوائنٹمنٹس کی آپ بات کر رہی ہیں پہلے کی، اس میں دیکھ لیے ان کے لاسٹ جو اپوائنٹمنٹس ہوئے تھے 2 ججوں کے وہ صرف سال بھر کے لیے تھے، تو آپ نے
یا 3 سال, اور پھر 2 ججوں نے منع کرا, تیسرے جج نے بھی ہم نے سنا آج جسٹس میاں خیل نے. دیکھیے سارے ججز بڑے معتبر بہت اچھے ججز ہیں, اور مقبول باقر صاحب اور جسٹس مشیر عالم صاحب ہمارے چیف جسٹسز رہے ہیں, ہم لوگ آج سے نہیں 20 سال سے ان کے سامنے پیش ہوتے رہے. تو انہوں نے خاص طور پہ منع کر دیا. پھر میاں خیل صاحب کا سنا آج, انہوں نے منع کر دیا, لیکن جوڈیشل کمیشن نے 6-3 سے کر دیا. اور وہ 3 جج جو تھے جو سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے اور پوٹینشیل چیف جسٹس اس ملک کے, وہ انہوں نے کہا کہ جی جب انہوں نے خود منع کر دیا تو پھر ان کا نام کیوں آپ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جب یہ دیکھے چلے کہ نیچرل گورنمنٹ وغیرہ یہ باقی جو تھے وہ ایک پیج پہ ہو گئے, تو اس لیے آج ان کی 6-3 کی. لیکن جسٹس طارق مسعود جو بڑے قابل اور بڑے کرمنل لائر, کرمنل کے بہت بڑے جج مانے جاتے ہیں, وہ ان کا 8-1 سے ہوا, ایک جج نے وہاں بھی ڈیفر کیا. تو آپ دیکھیے نا اس سیناریو میں اس جو اتنی چارج سچویشن ہے, اتنی ڈویژنز ہیں, اس کے بیچ میں ان کا اس وقت اپوائنٹ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں بیلنس کو ٹلٹ کرنے کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ اور ہم لوگوں نے اس کی اسی لیے مخالفت کی تھی. اور یہ ہمارا ایک بنیادی اصول رہا ہے کہ ایڈ ہاک ججز نہیں ہونے چاہیے. اگر ایڈ ہاک ہونے تو آپ سرونگ ججز ہائی کورٹ سے لے لیجئے, ان کو لے آئیے اگر آپ کو بیک لاگ ختم کرنا ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہائی کورٹ میں خود ججز کی کمی ہے تو آپ اس کو پر کیجئے. اس وقت ہائی کورٹ, 4 ہائی کورٹس میں, اور حافظ احسان صاحب بیٹھے میں یہ آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں تو 20-25 لوگوں کی ججوں کی خالی ہے. تو ظاہری بات کام نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ میں تو بہت لمیٹڈ کام ہوتا ہے, لیکن ہائی کورٹس وغیرہ میں بہت کام ہوتا ہے. لیکن ہمارے سندھ ہائی کورٹ, باقی سارے کورٹوں میں ججوں کی جگہیں خالی ہیں, لیکن وہ پر نہیں کی گئی ابھی. رائٹ. سو ان ادر ورڈز باقی سارے پروسیس کو کمپلیٹ کریں. اصولی اس پہ کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ کا یہ اصولی موقف ہے کہ جی نہیں ایڈ ہاک ججز نہیں آنے چاہیے. اف یو وانٹ ججز تو پہلے تو باقی آسامیاں جو ہیں وہ پر کی جائیں, اس کے بعد پھر معاملات ایڈ ہاک آ سکتے ہیں, ایڈ ہاک آ سکتے ہیں تو آپ ہائی کورٹ سے لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی 182 کا پروویژن ہے. پرفیکٹ. حافظ صاحب آپ اس ٹائم پر بیٹھے بھی لاہور میں ہوئے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کی بات بھی کر دی عابد زبیری صاحب نے, اینڈ دیٹس اے فیکٹ کہ یہاں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جس تیزی سے انصاف فراہم ہونا چاہیے اس کو نہ فراہم کرنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری اس ٹائم پر سیٹس خالی ہیں ججز کی, اور ادھر ججز کی قلت ہے اور ججز نہیں تعینات ہوئے ہوئے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کیا اس بیسس پہ کہ ہائی کورٹ کے اندر فی الحال ججز کی ضرورت ہے, اس بیسس کے اوپر ایڈ ہاک ججز کو لانا بند کر دے, یا پھر اپنے پروسیس کو روک دے جب تک وہ پروسیس نہیں ہوتا؟ یعنی یہ دونوں ایکسکلوسیو چیزیں نہ چلیں, یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ چلیں. وڈ دیٹ بی کریکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, 2 طرح کی اپوائنٹمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. ایک ہے وہ جو آپ کی ریگولر اپوائنٹمنٹ ہے, اس ریگولر اپوائنٹمنٹ کے اندر 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ 5 سال کا جو ہائی کورٹ کا جج رہا ہو اسے آپ سپریم کورٹ کے اندر لا سکتے ہیں, اور دوسرا ایسا ہے کہ جو آپ کا 15 سال جس کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ملا کے اسٹینڈنگ ہو اس کو بھی آپ سپریم کورٹ کا جج بنا سکتے ہیں. لہٰذا کانسٹیٹیوشنل میکر کے ذہن کے اندر موجود تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر 2 اپوائنٹمنٹس کے طریقے ہیں اور نیچے سے اگر ججز جو ہے وہ اس لیول کے نہیں آ رہے جو ہمارا پچھلے 3-4 سال سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کئی چیف جسٹسز کو اوپر نہیں لے کے آئے, تو ان کے سامنے ایک کانسٹیٹیوشنل لائرز کی جو سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس کرتے ہیں ان کا ایک آپشن موجود تھا, اور وہ ہمارے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود تھا اور آج تک وہ موجود ہے. لیکن اس کو ہم نے ریڈنڈنٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہے. آج تک ہم نے جو اپوائنٹمنٹ آف ججز والا معاملہ ہے 187 کے اندر ہم نے وہ جج نہیں لگائے. دوسرا اس کے اندر ہے, اب آپ کا آ جاتا ہے ایڈ ہاک کے اندر. ایڈ ہاک کے اندر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ جو اے ہے یعنی کہ پرائورٹی 1 جو ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ان ججز کو لگائیں گے جن کو 3 سال کے اندر اندر وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں, اور آپ ان کو کسی بھی پیریڈ کے لگا سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی پیریڈ کی قدغن نہیں ہے. اسے آپ 6 ماہ کے لیے لگا سکتے ہیں, 1 سال کے لیے لگا سکتے ہیں, 2 کے لیے, 3 کے لیے. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو لگا سکتا ہے. اور دوسرا ہائی کورٹ کے ججز کا ہے کہ آپ دی کانکرنس آف دا چیف جسٹس اور کنسرن جج لے کے آ سکتے ہیں. اب ساری جو چیز تھی, جو فلڈ گیٹ کھلا ہوا تھا نیکا, وہ کھلا ہوا تھا ہمارے اس چیف جسٹس کے خلاف کہ جو اس وقت موجود ہے, اور ان کی پوزیشن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ شاید چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے اندر ایک سول اتھارٹی ہے. ہاں بالکل سول اتھارٹی تھا. جن 22 پہ آپ نے ذکر کیا ہے وہ سارے کے سارے وہ جج وہ تھے, ان میں سے ایک جج کو نکال کے جو 18th امینڈمنٹ سے پہلے آئے تھے. 18th امینڈمنٹ کے اندر چیف جسٹس کی ڈسکریشن تھی. جب 18th امینڈمنٹ کے اندر 175A آیا اور 19th آپ کی امینڈمنٹ آ گئی تو اس کے اندر چیف جسٹس کی ڈسکریشن جو ہے وہ رہی نہیں ہے. اب وہ جو ہے وہ آپ کا ایک جوڈیشل فورم ہے جس کا نام ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, اور اس کے 9 ممبرز ہیں, اور ان میں سے چیف جسٹس آف پاکستان کا 1 ووٹ ہے.
दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि बात की जा रही थी कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच के, जी उनको यहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे। नंबर वन ये है कि रिव्यू के अंदर सिर्फ वही जजेस बैठते हैं अगर रिजर्व सीट देखा जाए तो आर्टिकल 188 के नीचे वही है। दूसरा मिलिट्री कोर्ट वाला था, वो आपका पार्ट हेड था। और तीसरा ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद अब जो बेंच बनाना है ये चीफ जस्टिस अकेले की डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो हाफिज साहब, बिफोर आई गो टू जुबैरी साहब, मुझे क्लियर कर दीजिएगा, ये जो एक